ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے اپنے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہو۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تم جنت میں کس خالص نیکی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہو، کسی آنسو کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، ایک مہربان لفظ کے ساتھ، باہم خلوص کے ساتھ، کسی آیت کی تلاوت کے ساتھ، کسی تسبیح یا پاکیزہ اور خیر خواہ دل کے ساتھ۔ بس کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ چاہے الجھنیں اتنی ہوں کہ کتاب لکھ دوں، لیکن صبر اتنا رکھو کہ ایک لفظ بھی نہ کہو۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں۔ اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جو یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہارے نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ وہ تکلیف جو تمہارا قلب و ذہن، جسم و روح ایک وقت میں سہ رہا ہے، آخر اس تکلیف کا کوئی تو مقصد ہوگا، کوئی خوبصورت اجر، کسی گناہ کی معافی اور اس کی رضا، کچھ تو بدلے میں اس نے تمہارے لیے رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ جنہیں وہ اس لیے نعمت سے نوازتا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور تب تک نعمتوں کو باقی رکھتا ہے جب تک وہ لوگوں میں انہیں خرچ کرتا ہے اور پھیلاتے ہیں۔ بس جب وہ لوگوں کو فائدہ دینے سے رک جاتے ہیں، وہ لوگوں سے نعمتیں چھین کر کسی دوسرے کو دے دیتا ہے۔ اپنے گرد ذکر کی ڈھال بنائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بنا شیطان کے مسلسل وار سے بچے رہنا ممکن نہیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہ ہونا، کیونکہ اس ذات سے زیادہ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جب کوئی انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ یہ معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کیا، تو یقین کریں عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھا ساتوں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، وہ رحمان اور رحیم تو ہے، کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں وہاں کبھی نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ پیارے اللہ، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی محبت میں شدید کر دے کہ ہماری زبانیں ہر وقت آپ کے ذکر میں مشغول رہیں اور دل ہر وقت آپ کی خوشنودی حاصل کرنے والے کاموں کی طرف راغب رہے۔ آمین۔ انسان صرف بے بسی کا مجسمہ ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تب بھی بے بس، اور جب مرنے لگتا ہے تب بھی بے بس ہی ہوتا ہے۔ ساری عمر وہ جس زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، ایک وقت آتا ہے اس زمین میں دفن ہو کر رہ جاتا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ زندگی کی کہانی بس اتنی سی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تیرے در سے وابستہ امید میری، تیرے در سے وابستہ امید میری، جہاں بھر میں نام غفار تیرا، مجھے بخش دے میں گناہ گار تیرا۔ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا، مجھے بخش دے میں ہوں گناہ گار تیرا۔ آپ کا اصل خیر خواہ وہ ہے جو آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، آپ کے دین اور ایمان کو بڑھا دے اور جنت تک لے جائے، اور جب آپ ایسے لوگوں سے ملیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ اے قدرت رکھنے والے، اے کائنات کے مالک، ہم سب کو صحت و تندرستی اور خوشحالی، امن و سکون و سلامتی، ایمان و اسلام میں پر استقامت، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، حلال رزق، سخاوت کا جذبہ، انصاف کرنے والا دل، اچھے کام، اچھی سوچ اور اچھے نصیب عطا فرما۔ اے مالک کائنات، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرما اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی ہدایت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ کسی کو ترساتا نہیں ہے، بس تھوڑا آزماتا ہے کہ میری محبت کے دعوے کرنے والی میری محبت میں کس حد تک صبر کر سکتی ہے۔ صبر کرنے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے۔
وہ دلیری کا پہاڑ ہوتے ہیں، وہ چراغ ہوتے ہیں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔